ایک منکر حدیث، چلو میں لگے ہاتھوں بات کر لوں، میرے پاس اس کو بیٹے لائے، سفید داڑھی تھی اس کی، اللہ نے ہدایت دے رہی تھی تو آ گیا، قرآن کریم اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لیے ہوئے، ترجمے والا حضرت ساتھ لے کر آیا بھی چلو مولوی اپنا ترجمہ نہ مننا پوے، میں گھر لے وجہ تو بچے اس کو لے کر آئے، ماشاءاللہ بچے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، تو والد سے نوک جھوک ہوتی، بات چلتی، تو آ گئے، ہم بیٹھ گئے، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دے پھر بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہو، ایک فورمین ہو ایک مالک ہو، مالک کی بات مانیں گے یا فورمین کی بات مانیں گے؟ یعنی مزدور کی بات مانیں گے یا مالک کی بات مانیں گے؟ میں سوچنے لگا کہ اس سوال کا اس بحث سے کیا تعلق ہے، تو مجھے سمجھ آیا کہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو میں نے پھر اس کو اس کی منشا کے خلاف جواب دیا۔ میں نے کہا مزدور کی بات مانیں گے۔ تھوڑا سا پریشان ہوا کہ کیس کہہ رہے ہیں فورمین کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اگر مالک نے کہا ہوگا کہ میرے اس کی بات مانے تو بس پھر اس کی بات ماننا، مالک کی بات ماننا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور سوال۔ میں نے کہا کہتے ایک فیکٹری ہے، ایک جی ایم ہے اور ایک وہاں کا کام کرنے والا ہے، جی ایم کی بات جنرل مینیجر کی مانیں گے یا اس کام والے کی بات؟ میں نے کہا کام والے کی بات بھی مان لیں گے۔ کیوں؟ وجہ عقل مند ہے۔ میں نے کہا عقل مند ہو تبھی تو کہہ رہا ہوں 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 6 تو نہیں ہوتے، کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا اگر جی ایم نے کہا ہوگا کہ اس کام والے کی بات مان لو تو اس کی بات مان لیں گے۔ اس کے بچے کہنے لگے استاد جی اور باتیں چھوڑیں، ذرا اس کو سمجھائیں، ہم تو بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہی سمجھا رہا ہوں، پتہ ہے وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ یہ علماء سمجھتے ہیں، وہ نعوذ باللہ کہنا چاہ رہا تھا اللہ مالک ہے اور رسول اللہ مزدور ہے، نعوذ باللہ۔ وہ حضور کی نہیں مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، لہٰذا قرآن مانو حدیث چھوڑو۔ اور پھر میں نے قرآن کریم اسی سے لیا، وہ جو ترجمے والا لے کر آیا، میں نے کہا ذرا پڑھیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہتا ہے نبی دے اسے لے لو، نبی روکے اس سے رک جاؤ، جو نبی نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن۔ میں نے کہا پھر اللہ نے کیا دیا ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا چلو قرآن تو دیا حضور نے، اللہ نے کیا دیا؟ خاموش۔ میں نے کہا آپ نے تو اللہ کی بات ماننی تھی، حضور کی نہیں ماننی نا، تو اب یہ قرآن کہتے ہیں حضور کی مانے، آپ نے قرآن حضور کا مان لیا، اللہ والا قرآن کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ والا بھی ہے، رسول اللہ والا بھی ہے۔ میں نے کہا بھائی یوں نہیں ہوگا، بات وہ کرو جو بات کسی ٹھکانے لگے۔ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے، حضور پہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حدیث پاک کا انکار کر دیں۔ گفتگو چلی ہماری، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر آیا تو کہتے اطیع الرسول بھی قرآن ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا۔ رب فرماتے ہیں پاک پیغمبر جو بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ فرمایا ہوا تھا اور اس طرف آپ منہ کر کے جو نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی ہمارا حکم تھا۔ میں نے کہا یہ حکم اللہ کا دکھا دو، یہ حکم دکھا دے۔ اس نے بڑی ٹانگیں ادھر ادھر ماری کہ آیت منسوخ ہے۔ میں نے کہا منسوخ ہے، قرآن سے نکلی نہیں ہے، دکھا دے۔ قرآن کریم کے منسوخ حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ والذین توفون کی دونوں آیتیں ہیں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 234 آیت نمبر 240۔ علماء سمجھتے ہیں عدت 1 سال ہے یا عدت 4 ماہ 10 دن ہے، متوفی عنہا زوجہا کی، وہ منسوخ اور ناسخ دونوں موجود ہیں۔ بھئی وہ تلاوتاً باقی ہے، حکماً منسوخ ہے، چلو یہ دکھا دے حکماً منسوخ ہو کہاں ہے؟ تو کوئی نہیں ملا۔ بہرحال بہت سی باتیں آئیں، میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے کہا اگر آپ رسول اللہ کی حدیثیں نہیں مانیں گے تو کیا بنے گا؟ اب اس کا اعتراض سنیں، شاید آپ کو بھی کوئی کرے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب حدیثیں کب لکھی گئیں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد۔ تو کہتے ہیں پھر جو حضور کے بعد لکھی گئیں ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی ہو۔ میں نے کہا یہی بات تو تمہارے اور ساتھی کرتے ہیں کہ قرآن حضور کے بعد لکھا گیا، نعوذ باللہ لکھنے والوں نے تبدیلی کر لی، اس کی بات مان کے قرآن سے ہاتھ دھوو گے؟ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کرام کو قرآن یاد تھا۔ تو میں نے کہا صحابہ کو حضور کا فرمان بھول گیا تھا؟ عجیب انسان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے میرے صحابہ میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوط رہو گے، ہدایت پہ رہو گے۔ یہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے حضور کی ایک بات مانی، ایک بھلا تھی؟ یہ تیری طرح کی بات ہے؟ میں نے کہا کل باتیں بھی 2 ہیں، ان میں ایک بلا دی، اگر ایک بلا دی تو پھر دونوں بھی بھولنے کا شک مانا جا سکتا ہے۔
اچھا کہتے ہیں نہیں، امام بخاری تو 256 ہجری کی وفات ہے، 194 کی پیدائش ہے، حضور پاک کے 250 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، تو حضور پاک کے فرمان اس وقت تک ہو سکتا ہے رد و بدل ہو گیا ہو؟ میں نے کہا اچھا یہ بتا، قرآن کریم حضرت عثمان کے دور میں تمام نسخوں سے جمع ہو کے نشر ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا جب سب نسخوں سے ہٹا کر قوم قریش حضور پاک کی زبان پر قرآن نشر ہوا تھا تو حضرت عثمان کے دور پر سن کیا تھا؟ کہتے ہیں سن 35 ہجری میں حضرت عثمان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور دنیا سے حضرت عثمان تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا 35 سال تک قرآن کریم کی قراتیں محفوظ تھی۔ اگر کوئی کہہ دے بھئی 200 سال میں حدیث بدلی ہے تو 35 سال میں قرآن بدلنے کا اعتراض کرے، پھر ایک لمحہ کہتا ہے کہ مول صاحب اعتراض تو بدنی ہے کہ 35 سال تک۔ تو میں نے کہا دیکھا یہ حال ہے تمہارا، یہ نحوست ہے پیغمبر کے فرمان کو چھوڑنے کی۔ بھائی تو نے حدیث پہ شک ڈالا، اب قرآن پہ شک آ گیا تیرا۔ تھوڑا صبر، تھوڑا صبر، تھوڑا معاملہ دیکھیں آپ کہاں پہنچے ہو، تھوڑی تو صبر۔ پھر مجھے کہتے ہیں اچھا صحیح حدیثیں مانوں گا۔ میں نے کہا چل صحیح مان لے، ضعیف کا جواب میں دیتا ہوں۔ پھر ان کے بچوں نے پوچھا کہ مولانا ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا عوام سمجھتی ہے کہ صحیح حدیث کا مطلب یہ ہے سچی حدیث، ضعیف حدیث کا مطلب ہے جھوٹی حدیث۔ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ضعیف جھوٹی کو نہیں کہتے، جھوٹی کو موضوع کہتے ہیں، فیک نیوز، یہ موضوع روایت ہے۔ تو ضعیف کسے کہتے ہیں؟ ضعیف پیغمبر کی سچی حدیث ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو راوی بیان کر رہا ہے اگر راوی کے معاملے پر اعتراض نہ ہو تو حدیث صحیح ہے، کوئی اعتراض آ جائے تو حدیث ضعیف ہے۔ اچھا اعتراض بھی کچھ چھوٹا موٹا ہوتا ہے، سر ننگا بازار میں گھومتا تھا، کبوتر بازی کی لت پڑ گئی تھی، کھڑے ہو کر کھانا کھا لیا تھا، اس طرح کی بات، یا بڑھاپے میں یہ بندہ بھولنے کا مرض کا شکار ہو گیا تھا، یہ ضعیف ہونے کے وجوہات ہوتی ہیں، اس طرح کچھ اور۔ اچھا جب ضعیف ہو جائے تو اس کا بھی حل نہیں ہے، اس کا بھی حل ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ حدیث اس بزرگ نے جوانی میں سنائی یا بڑھاپے میں؟ اس کے شاگرد کھنگالو بھئی یہ شاگرد جوانی میں اس محدث سے پڑھا لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، یہ بیماری سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اور اچھا اگر بیماری کا دور والا ہو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر متابع چاہیے، مشاہد چاہیے۔ کیا مانا؟ یہی حدیث کوئی اور محدث بھی بیان کر رہا، کسی اور محدث سے بھی ثابت ہے، اگر ثابت ہے تو یقوی بعضہ بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ اصول ہے، اصول احادیث کا۔ تو میں نے کہا آپ ایسے پیغمبر کی حدیثوں کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو؟ پھر میں نے اسے آخر میں ایک حدیث سنائی، سنن ابن ماجہ میں جلد اول میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو لا الفین احدکم، اللہ اکبر، یہ زیادہ بندے کو سیر ہو کر کھانا بھی کبھی کبھی فتنے میں مبتلا کر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا رج پج کے بندہ کھائے گا اور یوں ٹیک لگا کر بیٹھے گا، متکئا علی اریکتہ، ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور وہ کہے گا میں حضور کی حدیث نہیں مانتا۔ سنو فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما کتاب اللہ اتبعنا ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ کہا لوگو میں تمہیں ایک فتنے سے خبردار کر رہا ہوں، ایک زمانہ میری امت پہ آئے گا لوگ رج پج کے کھا تو لیں گے، انہیں معیشت کی فکر نہیں ہوگی، کسب معاش سے بے فکر ہوگے تو دین پر اعتراض کریں گے، تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، ان کے سامنے میری احادیث کو پیش کیا جائے گا جن میں حکم محمدی ہوگا، یا میرے فرامین میں نہی کو پیش کیا جائے گا جس میں منہ محمدی ہوگا، یا حضور پاک نے حکم فرمایا ہوگا یا رسالت مآب نے منع فرمائی ہوگی۔ تو یہ بندہ نعوذ باللہ فتنے کو بلاتے ہوئے، فتنے کو بتاتے ہوئے، فتنے کو پھیلاتے ہوئے، فتنے کو پھیلا کر سمجھاتے ہوئے کہے گا لا ادری لا ادری، ہمیں حدیثیں نہیں چاہیے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، بس ہم صرف قرآن مانیں گے۔ فرمایا یہ فتنہ آئے گا اور پرویزیت کی شکل میں، منکرین حدیث کی شکل میں، اہل قرآن کی شکل میں یہ فتنہ آج موجود ہے۔ میرے دوستو میں نے اسے یہ بات جب سمجھائی تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ضعیف حدیث کا اتنا آسان حل زندگی میں پہلی بار سنا۔ بہرحال اللہ نے اسے ہدایت دی،
اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو. تو اس لیے منکرین حدیث سے کبھی گفتگو ہو تو اس طرح گفتگو کیا کرو. بعض اوقات میں نے ان فرقے کے لوگوں کو دیکھا ہے، یہ انہیں نہیں پتہ ہوتا، ان کے مولوی انہیں خراب کرتے ہیں. مولوی آپ پٹھی پٹھی پڑھا دیتی ہے آج این ہے، تو پھر بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ. تو اسی لیے تھوڑا بہت اگر سمجھانے کی بات ہے تو سمجھائیں، فتوے کی بات ہو تو فتاوی جات پیش کرے اور انہیں بتائیں کہ حضور کے فرمان کا انکار بندے کو اسلام کی باؤنڈری سے باہر کر دیتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں.